بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ انبیاؤں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں۔ ہر نبی نے کس چیز کی قیمت دی ہے؟ خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے دی ہے۔ چاہے وہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، چاہے زندان میں چلے گئے، چاہے وہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے میں محبت میں نابینا ہو گئے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، حضرت موسیٰ شہر سے دربدر ہو گئے، ہر جگہ یہی ہے۔ لیکن کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی نبی نے خدا کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اولیاء خدا بھی ایسی ہیں، ہر شخص کے اوپر خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان۔ خدا آزماتا ہے، خدا آزمائش دیتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، طالوت اور جالوت کا، کہ حضرت داؤد نے جب جالوت کے مقابلے میں بھیجا تو ایک جگہ پر آئی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو شخص جہاں پانی آئے گا، جو شخص پانی پی لے گا وہ لشکر میں نہیں رہے گا۔ ہاں، جس نے چلو بھر یعنی ایک پانی پیا ہو سوائے اس کے، 3 گروہ بن گئے۔ جیسی پانی دیکھا، پیاس شدید تھی، اللہ کے ولی کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا دبا کے، انہیں لشکر سے باہر نکالا۔ کچھ لوگوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا، ان کو روک لیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ولی کی اطاعت کی اور اپنی پیاس کو قائم رکھا، پانی نہیں پیا۔ عشق ہے، محبت ہے۔ آج پوری دنیا میں 8 محرم کو کس کے عشق میں علم اٹھتا ہے؟ جس نے پانی پہ پہنچ کے پانی نہیں پیا۔ نہیں پیا پانی، کیوں نہیں پیا؟ اللہم صلی محمد۔ خوب انسان خوب اپنے آپ کو، جب تک کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ جانے محترم، جوان ہیں سارے۔ حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے دوست ہیں انسان کی زندگی میں، 3۔ ایک دوست وہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے دوست سے، لیکن اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فائدہ ہی لیتے ہیں، ان کے وجود سے فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے جتنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اتنا وہ فائدہ دیتا بھی ہے۔ فائدہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، مشورے سے ہوتا ہے، ساتھ دینے سے ہوتا ہے، پریشانی میں کھڑا ہونے سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنا فائدہ لیتا ہے اتنا فائدہ۔ اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو صرف خلوص سے دوستی نبھاتا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ دوستی کی سنخیت، یہ جو انسان کے اندر ہے، 2 چیزیں آپس میں اٹیچ کیسے ہوتی ہیں، محبت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شباہت ہونی چاہیے، کوئی چیز مشترک ہو۔ میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو کوئی چیز ایسی ہے جو محبت کروا رہی ہے۔ مثلا میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، وہ والدین میرے لیے مجھے اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں، وہ ایک بہرحال میری پرورش کی ہے، ایک شباہت ہے جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزوں سے انسان، لیکن جو انسان 2 آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز پائی جاتی۔ ماں اولاد سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اس نے اپنے وجود سے اسے جنم دیا ہے۔ اگر یہ اس کے اندر نہ ہوتا، محبت نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیے پہاڑوں میں چڑھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے۔ ماں کے اندر جو رحمت تھی خدا نے لے لی۔ ماں نے بچے کو پھینکا، زمین پہ چلی گئی۔ کہا پروردگار اس کو رحمت واپس کر دے۔ واپس کی، دوڑتی بھی آئی اور دوبارہ بچے کو اٹھا لیا۔ اب یہ سب اس کی طرف سے ہے، یہ سب اس نے انسٹال کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہٹا دے ختم ہو جائے گا۔ کتنے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو نرم گوشہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر آج دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی چاہیے،
اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ایک انسان مارا جا رہا ہے اور وہ بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہل ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ابھی فی الحال آج بھی دیکھیں، آج بھی لندن کے اندر احتجاج تھا، مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے سارے، کیونکہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے، اور جہاں انسانیت کو موقع ملا وہ حق کے راستے پر آ جائے گی، آ جائے گی۔ امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد۔ اللہم صلی اللہ